تو وہ جیسے کہتے ہیں ایک بات کہ صدقہ کرنے سے جو ہے نا وہ عمر بڑھ جاتی ہے، رشتے تعلق جو ہے نا ملاقات کرنے سے، یعنی رشتہ داروں سے ملاقات کرنے سے، صلہ رحمی کرنے سے جو ہے نا آپ کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. یہ کیا یعنی پہلے سے عمر نہیں لکھی ہوئی ہے؟ یہ بیسیکلی ہیں تقدیر کی دو قسمیں ابتدائی طور پر. ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی معلومات میں تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. بالکل. اللہ نے جب یہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے 80 سال کی عمر میں موت پانی ہے تو وہ 80 سال کی عمر میں جو ہے وہ موت پا لے گا، وہ وفات پا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 70 سال کی موت میں وفات پائے گا، وہ 70 سال کی موت میں ہی عمر میں ہی وفات پائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا اس کے بارے میں، اور یہ اللہ کے علم ازلی میں ہے. اب ایک جو ہے وہ تقدیر کے کچھ معاملات فرشتوں کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں فرشتوں کے سامنے بھی تو کسی عمل کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے سامنے بھی کسی عمل کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے. اب جو فرشتوں کے سامنے اگر کوئی تقدیر کے معاملات ہیں نا کچھ، اس کو ہم کہتے ہیں تقدیر معلق. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی میں جو چیزیں موجود ہیں جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ ہے تقدیر مبرم. صحیح ہے. اب جو تقدیر معلق ہے نا، اس میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر یہ شخص صدقہ دے گا تو اس کی عمر 80 سال ہے، صدقہ نہیں دے گا تو 70 سال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے فائنل کہ یہ صدقہ دے گا یا نہیں دے گا. صحیح ہے. فرشتوں کو نہیں معلوم. صحیح ہے. یہ جو صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، رزق میں اضافہ کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے پھر چیز کنفرم ہوتی ہے کہ اس نے صدقہ دیا تو اس کی عمر 80 سال ہو گئی. صحیح ہے. اگر صدقہ نہ دیتا تو 70 سال تھی. صحیح. تو یہاں پہ صدقے کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ معاملہ رکھا. اور جہاں پہ بھی تقدیر کی تبدیلی کا معاملہ ہے نا، اس سے مراد یہی ہے کہ وہ فرشتوں کے علم میں تبدیلی آتی ہے. اللہ تبارک و فیصلہ ہے اس میں نہیں آتی، ازلی فیصلے میں نہیں آتی. صحیح. ازلی فیصلہ تو اتنا اٹل ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی دعائیں چونکہ ہمیشہ قبول ہوتی ہیں. جی ہاں. تو اگر انبیاء علیہم السلام میں سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے کے خلاف دعا کرنا جا رہا ہو نا، جیسے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ آپ یہ دعا نہ کریں، ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے. تو اگر انبیاء علیہم السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے کے خلاف دعا کرنے جا رہے ہو نا، تو ان کو بھی روک دیا جاتا ہے، کیونکہ انبیاء کی دعا رد تو نہیں ہو سکتی، تو ان کو دعا کرنے سے ہی روک دیا جائے گا. صحیح. تو اسی لیے تقدیر میں تبدیلی ہونے یا نہ ہونے کا ایک تقدیر معلق ہے اور دوسری کون سی؟ تقدیر مبرم. تو یہ جو تقدیر مبرم اور تقدیر معلق ہے، یہ علماء کی تحقیق سے الفاظ نکلے یا اس کا ذکر حدیث شریف میں بھی ہے؟ دیکھیں جب بھی حدیثوں میں یا قرآن کی آیات میں جب کچھ طرح کی چیزیں آتی ہیں نا جس میں ہمیں محسوس ہو رہا ہو کہ یہ ٹکراؤ ہے، حقیقت میں تو ٹکراؤ نہیں ہوتا، تو وہاں پر پھر انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو نا یہ چیزیں ہم ٹرمز بیان کی جاتی ہیں کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ یہ مراد ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں ٹکراؤ تو نہیں ہو سکتا. تو ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے پھر ہم ان چیزوں کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، اور تحقیق کرنے کے بعد پھر ہم ان ٹرم یوز کرتے ہیں کہ بھئی اگر یہ معاملہ ہے نا تو اس سے مراد یہ ہے، اور یہ معاملہ ہے تو اس سے مراد یہ. ٹرمز بعد میں متعین ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نتیجہ نکالا گیا، پھر اس کے بعد یہ ٹرمز ڈالی گئی. ٹھیک ہے.